خلیل الرحمان قمر کے ڈرامہ کی سب سے خوبصورت بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ باپ بیٹی کے رشتے پہ بات کرتا ہے. باپ کو بیٹی سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بیٹی نے باپ سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. سب سے خوبصورت بات اس کے ڈرامے کی بھائی یہ ہے. باقی اور بھی کئی ایسی اچھی چیزیں ہیں. میں بات کر رہا ہوں جو ڈرامہ آج کل چل رہا ہے، میں منٹو نہیں ہوں اس کی. ناظرین، دس از کاشف شہزاد اینڈ آئی ایم این آئلٹس ٹرینر. لائف لرننگ کے ٹاپک پہ جو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں، جو چیزیں میں سیکھتا ہوں، اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ڈرامہ چل رہا ہے، میں منٹو نہیں ہوں. کئی لوگوں کے لیے بہت کمال ڈرامہ ہوگا، کئی لوگوں کے لیے بالکل بکواس ڈرامہ ہوگا. مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں اپنا اوپینین، اپنا پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کرواؤں کہ سب سے خوبصورت چیز جو خلیل الرحمان قمر کے ڈراموں کی ہے وہ میں نے بتا دیا. اس ڈرامے میں جو نظر آتی ہے آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں کہ باپ بیٹی کے تعلق کو وہ بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے، نیگیٹو طریقے سے نہیں. دوسری ایک اور خوبصورت چیز اس ڈرامے کی یہ کہ یہ ڈرامہ اسکرپٹ کی بیس پہ چل رہا ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ جو چیزیں اس میں ہوتی ہیں وہ ہماری عام زندگی میں نہیں ہوتی. ہم اپنے عام زندگی میں بڑی چیزوں کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی اور طریقے سے چلاتے ہیں. یہ بڑے اچھے، بڑے آئیڈیلسٹک طریقے سے چیزوں کو چلاتا ہے، لیکن خیر چلا رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ویورشپ ہے اس کی. اسکرپٹ کی بیس پہ، کسی گانے کی بیس پہ ڈرامہ نہیں چل رہا، کسی میوزک کی بیس پہ ڈرامہ نہیں چل رہا جو کہ نارملی ڈرامے چلتے ہیں، کسی گلیمر کی بیس پہ ڈرامہ نہیں چل رہا، اسکرپٹ کی بیس پہ. جب وہ ڈرامہ میں دیکھتا ہوں، اسپیشلی یہ ڈرامہ میں دیکھتا ہوں خلیل الرحمان قمر کا کر کے، اور میں خاموشی میں ڈرامہ دیکھتا ہوں، اس کے اسکرپٹ سنتا ہوں، اس کے ڈائلاگ سنتا ہوں، اور ڈیلیور کرنے والوں نے بھی بخوبی اپنا اپنا کردار نبھایا ہے. اس میں سعود ہے، آصف رضا میر ہے، سجل علی ہے، صبا قمر نہیں، صبا ہے، سائمہ ہے. اپنے اپنے اسکرپٹ کو بہت ہی کمال انداز میں انہوں نے نبھایا ہے. آپ پازیٹیو ہو کے ڈرامہ دیکھیں، آپ کو بہت سی چیزیں اچھی نظر آئیں گی. اور ایک سب سے خوبصورت چیز اس ڈرامہ کی، اس ڈرامہ میں رشتے آپس میں جھوٹ نہیں بولتے. میں نے یہاں سے بڑی اچھی چیزیں سیکھی ہیں. ہم اپنی زندگی میں بہت سے جھوٹ بولتے ہیں، کئی چیزوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، لیکن آپ نوٹ کریں کہ اگر ہم اچھے طریقے سے سچ کو بولنا شروع کر دیں تو قباحتیں کم ہوتی ہیں، دشمنیاں کم ہوتی ہیں، کینہ کم ہوتا ہے، بات دل کی ایک دوسرے سے کہی جا سکتی ہے. بہت اچھا ڈرامہ ہے، بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں. باپ بیٹی کا پیار، باپ بیٹے کا پیار، ماں بیٹی کا کردار. ایک اور چیز میں بڑی خاص کہنا چاہوں گا، سائمہ کا کردار اس ڈرامے میں. ایک گھر میں ایک ایسا بڑا ہونا چاہیے جو آپ کو ہر وقت ٹوکے نہ، ہر وقت سمجھائے نہ، بلکہ انتہائی پیشنٹ طریقے سے، بڑے ہی نرم طریقے سے آپ کو گائیڈ کرے اور ہلکی سی بات کرے اور آپ کو اس کی بات کا اثر بھی ہو جائے. اس طرح کا بڑا ہونا چاہیے آپ کے گھر میں. بڑے تو ساروں کے گھر میں ہیں، لیکن وہ ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں، نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے فوراً یہ چیز ٹھیک ہو جائے، ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے اس طرح کرنے لگ پڑیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ یا ہم اگر بڑے ہیں تو ہمارا یہ دل کرتا ہے ہمارے چھوٹے فوراً ٹھیک ہو جائیں ہماری بات سن کے. کیا آپ اور ہم فوراً ٹھیک ہو گئے تھے اپنے بڑوں کی بات سن کے؟ تو پھر آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے فوراً ٹھیک ہو جائیں آپ کی بات سن کے؟ اس چیز سے باہر نکلیں. اپنے بچوں کو اتنی لیوریج دیں کہ وہ آپ کے سامنے سچ بول سکیں. بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بیٹی کا کردار، بیٹی کی ہینڈلنگ آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں آپ بیٹی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، آپ آج کل کی بچیوں کی تربیت نہیں کر سکتے. پھر جب سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز سوشل میڈیا پہ یہاں ہے، آپ ان کی سوچ کو نہیں پکڑ سکتے. بیٹے کو تو شاید آپ پکڑ ہی نہیں کہیں نہ کسی طریقے سے. بیٹی کی سوچ کو نہیں پکڑ سکتے آپ جب تک آپ خود اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، یا آپ کا کوئی نہ کوئی کسی قسم کا رابطہ اس کے ساتھ نہیں.
नेगेटिव चीज़ें भी हैं इस ड्रामा में, आइडियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा, दुश्मनी दिखाई गई है, लेकिन मेरा ख़्याल है पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा हैं और ये हर बंदे को समझ आने वाला नहीं। जिस तरह अर्तुगरुल और उस्मान ड्रामा हर बंदे के लिए नहीं था, कुछ को समझ आती थी, कुछ को नहीं आती। इसी तरह ये ड्रामा भी, मैं मंटो नहीं हूँ, कईयों को अच्छा लगेगा, कहीं को नहीं अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन मुझे जो पॉज़िटिव चीज़ें नज़र आईं मैंने आपके सामने हाइलाइट कर दी। फ़ैसला आपका है, देखना आपने है, उससे क्या लेना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। आप जैसे हैं आपने वैसी ही चीज़ें वहाँ से लेनी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।